ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو۔ یہ ویکلی ریڈنگس ہیں اور 17 فیبری سے نیا ہفتہ سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس دوران فائر سائنس کے لیے سٹارٹ لیں گے، ایریز، لیو اور سیجیٹیریس۔ دیکھتے ہیں کہ اس ویک میں کیا سچویشن رہے گی۔ 7 کارڈ سپریڈ ہوتا ہے ویکلی ریڈنگس میں، ہفتے کے ہر دن کے لیے ایک کارڈ ڈرا کرتی ہوں میں۔ یہ تمام ریڈنگس جو ہیں یہ جنرل ہوتی ہیں۔ پرسنل ریڈنگ کے لیے آپ مجھے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ریڈنگ کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سٹارٹ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایریز لوگوں کے لیے کیا سچویشن ہے۔ منڈے والے دن کا کارڈ جو ہے وہ میجیشین کا کارڈ ہے۔ منڈے کا دن ایسا ہے جہاں پہ آپ کے پاس جیسے اسپیشل پاورز ہیں، اسپیشل انرجی ہے، اور اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے اس کے لیے منڈے کا دن جو ہے وہ بہت اچھا رہنے کا چانس ہے۔ آپ اپنے اندر ایک خاص قسم کی انرجی فیل کریں گے۔ اگر کسی جگہ پہ کوئی پریزنٹیشن دینی ہے، کسی جگہ کوئی نیگوشیشن کرنی ہے، پرپوزل دینا ہے کسی قسم کا کام کے حوالے سے یا ویسے، تو یہ ایک بہت اچھا دن جو ہے وہ رہے گا۔ 6 آف پینٹیکلز کا کارڈ ہے ٹیوزڈے والے دن۔ اگر آپ کو کسی سلسلے میں ہیلپ چاہیے ہوگی تو اس کے لیے ٹیوزڈے کا دن اچھا ہے۔ اگر آپ کسی کو کہیں گے کہ آپ کو کچھ پیسے چاہیے ہیں یا آپ کسی پرابلم کا شکار ہیں اور سرٹن ٹائپ کی کوئی ہیلپ چاہیے ہے، تو وہاں اس کے لیے آپ کو ٹیوزڈے کا دن کو چوز کرنا چاہیے، اور یقیناً آپ کو کہیں نہ کہیں سے ہیلپ مل جائے گی۔ اتنا ضرور ہو جائے گا کہ آپ کا کام جو ہے وہ نہ رکے۔ ایمپرر کا کارڈ ہے، یہاں پہ ایریز کی اپنی انرجی ہے۔ یو آر لکنگ ویری اگین پاورفل اوور ہیئر، لیکن چیزیں اب آپ کے کنٹرول میں ہیں۔ جیسے یہ ایسے نظر آتا ہے جیسے کچھ دنوں کے لیے، کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے یو آر ویری مچ سیٹسفائیڈ کہ ہاں معاملات جو ہیں وہ میری مرضی کے مطابق چل رہے ہیں، اور خاص طور پہ فیملی کے حوالے سے یہ بات جو ہے یہ ایسے نظر آ رہی ہے۔ ایک اور میجر آرکینا ہے یہاں پہ ورلڈ کا کارڈ ہے۔ اس کارڈ کے ساتھ 2 باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر آپ نے انٹرنیشنلی کوئی کام کرنا ہے یا اپنے آپ کو کہیں پہ ریپرزینٹ کرنا ہے تو بہت ایک اچھا دن ہے، اور ایسے جیسے دنیا آپ کے سامنے آ جاتی ہے اور آپ اپنی جو اپرچونٹی ہے اس کو میکسیمم گین کر سکتے ہیں۔ اور ایک دوسری بات جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ سرٹن ٹائپ کی ایشوز جو ہیں وہ زندگی میں سے ختم ہو رہے ہیں، کچھ نہ کچھ نیگیٹو یا کچھ نہ کچھ ایسا جس نے آپ کو روکا ہوا تھا وہ زندگی سے ختم ہو رہا ہے، اور کچھ نیا جو ہے نا وہ لائف میں سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ آپ البتہ سچویشن کے لیے ابھی بھی پورے طریقے سے ریڈی نہیں ہیں یا آپ کو کلیئرٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ معاملات کے اوپر ابھی بھی کنفیوژن ہے۔ اس کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ ریسرچ کریں۔ فرائیڈے کا دن اس لحاظ سے اچھا رہے گا ریسرچ کرنے کے، سوچنے کے حوالے سے۔ چھوٹے لیول کے اوپر اگر آپ نے ٹرائل اینڈ ایرر کرنا ہے اس کے لیے بھی یہ ایک اچھا دن رہے گا۔ ایس آف کپس کا کارڈ ہے سیٹرڈے کا دن، اس قسم کا ہے جہاں پہ کچھ شروعات جو ہے وہ ہو رہی ہیں جس میں بہت زیادہ ایک سموتھ ہیں چیزیں اور بہت زیادہ ایک فلو نظر آ رہا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ فرائیڈے والے دن جو کنفیوژن تھی وہ یہاں پہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گی۔ دس کنفیوژن کین بی اباؤٹ یور ورک یا ریلیشن شپ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی معاملات جس کے حوالے سے آپ کو کچھ ڈاؤٹ تھا وہ یہاں پہ کلیئر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ناؤ یو آر ریڈی ٹو ٹیک اے لیپ آف فیتھ۔ فول کا کارڈ ہے۔ آپ دیکھیں اس ویک میں 1 2 3 4 میجر آرکینا یہاں موجود ہیں، اور یہ ایسا ہے جیسے یونیورس کی طرف سے آپ کو گو اہیڈ مل گیا ہے کہ اب آپ کا جو پرابلم ہے یا جو آپ کی ریسٹرکشن تھی وہ اپ لفٹ ہو گئی ہے۔ ناؤ از دا ٹائم کہ اب آپ جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیں، پروسیسز شروع کر دیں، اور کھل کے فرینکلی فریلی بات کریں، ایکسپریس کریں اپنے آپ کو۔ تو ایک ایسا ٹائم پیریڈ جس کے اندر ریسٹرکشن تھی وہ بہرحال ختم ہوتا ہوا ایریز لوگوں کے لیے نظر آ رہا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، سیکنڈ سائن ہے میرے پاس لیو کا، اور لیٹس سی کہ 17 فیبری سے کیا انرجی ہے لیو لوگوں کے لیے۔
سو منڈے کا کارڈ جو ہے 5 آف کپس کا کارڈ ہے. ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. یہ ڈس اپوائنٹمنٹ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ سے ہے, اپنے ایکشنز پہ ہے, اپنے ڈیسیژنز پہ ہے. یہ ایسا لگتا ہے جیسے انسان سوچتا ہے کہ میں نے خود ہی سب کچھ خراب کر دیا ہے. تو منڈے کا دن جو ہے وہ اس قسم کا نظر آ رہا ہے جہاں پہ ایسا ہے جیسے آپ ریمیننس کر رہے ہوتے ہو, پاسٹ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہو, اداس ہو رہے ہوتے ہو, اپنے آپ کو ہی برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہو. چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اوپر کافی زیادہ بوجھل ہو سکتی ہیں ٹیوزڈے کے دن, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت حد تک ایموشنل کوئی ایشو ہے لیو لوگوں کے ساتھ, یا کچھ ایسا ہے جس کے بارے میں آپ بہت زیادہ ایموشنل ہیں. سو آپ چیزوں کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس گلٹ کے ساتھ, اس پین کے ساتھ, جو بھی آپ کے یا جو بھی ڈس اپوائنٹمنٹ آپ کو خود سے ہے, تو اس کے ساتھ آپ چیزوں کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹیوزڈے کے دن. پھر بھی کہیں نہ کہیں دل میں یہ خواہش ہے, وینسڈے کا دن ہے 3 آف وانڈس, کہ شاید کچھ معاملات میں کچھ آسانی ہو, کچھ اگر یہ کوئی پرسن ہے تو وہ آپ سے دوبارہ رابطہ کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ کوئی پرسن ہے تو آپ اس کو ایک ڈسٹنس سے دیکھ رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں. یہ ڈسٹنس جو ہے انٹرنیٹ کا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ آن لائن ان کو دیکھ رہے ہیں کہ پرسن کیا کر رہا ہے, یو آر تھنکنگ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ وینسڈے والے دن یہ سوچیں کہ کیا مجھے یہیں رک کے ویٹ کرنا ہے یا مجھے کوئی ایکشن لینا ہے. سو چیزیں آپ کے لیے کافی زیادہ ایسے ہیں جس میں انسان اپنے آپ کو کنفیوزڈ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ اسے کرنا کیا ہے. اچھا, پرسن جو ہے کوئین آف پینٹیکلز کی انرجی لیے ہوئے ہے. دے آر ویری مچ فوکس اپون دیئر اون ورک, کریئر, جو بھی ان کا ایم ہے لائف میں, جو بھی وہ گین کرنا چاہتے ہیں. یہ میٹیریلسٹک گینز ہو سکتے ہیں, مطلب پرسن جو اپنی جاب میں اپنے کام میں بہت زیادہ بیزی ہے یا بہت زیادہ فلرش کر رہا ہے, اور آپ جو ہے وہ اس کو دور سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں دیٹ گریجولی دے آر گروئنگ, دے آر شائننگ, دے آر کمنگ فارورڈ. اور ایک کمفرٹ ہے جو اس پرسن کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے, ان کی انرجی کے اندر ایک کمفرٹ ہے. یو مائٹ بی مسنگ دیٹ کمفرٹ, دیٹ انرجی جو کہ یہ پرسن جو ہے وہ ریڈیٹ کرتا ہے. اوور آل سچویشن آپ کے لیے اس قسم کی ہے. یہ بیسیکلی 8 آف سورڈز اب ہمیں اگین یہی بات بتا رہا ہے کہ اوور تھنکنگ ہے آپ کے پارٹ کے اوپر. آپ سے کوئی کام ڈیسائیڈ نہیں کیا جا رہا اور آپ واٹ ایف کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. اگر یہ کہا تو ایسے نہ ہو جائے, اگر وہ کیا تو ویسے نہ ہو جائے, تو کیا کیا جائے. اتنا زیادہ سوچا جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا جاتا. پھر آپ وہیں کے وہیں بیٹھے ہوتے ہو جہاں پہ آپ پہلے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ بیسیکلی نیگیٹو ایک ہوتا ہے انسان کے ذہن میں, جس میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کو کیا کرنا ہے, اور آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ چونکہ پہلے بھی بہت زیادہ خرابی ہوئی ہے, آلریڈی 5 آف کپس ہے یہاں پہ, تو مزید جو ہے نا اگر میں نے کچھ ایک بھی سانس اور لیا نا تو مزید خراب ہو جائے گا. تو یہ چیز آپ کو روک دیتی ہے. نائٹ آف سورڈز کا کارڈ ہے. یہ کوئی میسیج ہو سکتا ہے, کوئی آئیڈیا ہو سکتا ہے, کوئی بات ہو سکتی ہے جو آپ کے ذہن میں آئے اور آپ سوچیں کہ اوکے, وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم آئی شوڈ ایکٹ اپون دس. کچھ امپلسو تھاٹ بھی ہو سکتی ہے. اس پرسن کو کال کرنے, میسیج کرنے, ایک دم سے کوئی امپلس آئی ہے اور آپ نے میسیج کر دیا, کچھ اس قسم کی بھی بات ہو سکتی ہے. اور پھر 9 آف وانڈز ہے. اگر کچھ اس قسم کی بات آئی بھی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اس کو یا تو کنٹرول کر لیں گے, یا پھر یہ کوئی 2 ڈفرینٹ چیزیں ہو سکتی ہیں. سیٹرڈے کا دن جو ہے کچھ ایکشن اس قسم کا نظر آ رہا ہے جو کہ بغیر سوچے سمجھے آپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس بلاکیج میں سے نکلنے کے لیے کوئی بھی امپلسو کام جو ہے وہ کریں, اور جس کا کوئی خاص فائدہ نہ ہو, لیکن ہیٹ آف دا مومنٹ آپ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن بہرحال اپنی جگہ کے اوپر جو ہے وہ آپ اسٹک ہیں, یا یو آر ناٹ ایبل ٹو ٹیک اینی اسٹیپ ٹورڈز دس پرسن, یا واٹ ایور پرابلم جو بھی ویک کے اسٹارٹ میں تھا, آپ کو ڈسٹربنس جو بھی ہے, ٹھیک ہے, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ریزالو دیٹ ٹل دا ویکینڈ. آگے دیکھتے ہیں. تھرڈ سائن ہے میرے پاس سیجیٹیریس. 7 کارڈ اسپریڈ ہے.
17 فیبری سے ہفتہ سٹارٹ ہو رہا ہے. سو منڈے والے دن کا کارڈ 2 آف سورڈس کا ہے. اگین یہ بھی ایک سٹبن انرجی ہے، لیکن اس انرجی میں یہ ہے کہ انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے چیزوں کو، اور آپ کے سامنے ایک یا ایک سے زیادہ واضح چیزیں ہوتی ہیں اور آپ نے ان 2 میں سے چیزوں میں سے 3 چیزوں میں سے بس چوز کرنا ہوتا ہے، اور آپ تھوڑا ذرا ٹائم لے رہے ہوتے ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی کمیونیکیشن ایسی ہو جو کہ آپ کو سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے کہ واٹ ایگزیکٹلی یو وانٹ ان یور لائف. وٹ ایور از دا تھنگ، آپ جو ہے بہرحال اس کو جیسے پکا رہے ہیں. ایک آئیڈیا بھی ہو سکتا ہے یہ، اور اس آئیڈیا کو آپ یہاں پر ان دونوں کارڈز پہ جو بات کامن ہے وہ یہی ہے کہ انٹرنلائزڈ ہیں آپ بہت زیادہ، اور جو بھی آپ کے اندر چل رہی ہے بات، جو بھی جیسے میں نے کہا یہ کوئی آئیڈیا ہو سکتا ہے، تو جو بھی بات آپ کے اندر چل رہی ہے یو آر کنٹینیوسلی تھنکنگ اباؤٹ دیٹ. اور جب تک آپ خود شور نہیں ہو جائیں، جیسے اس کارڈ میں دیکھیں اگر ہم، تو جب تک یہ ایگز جو ہیں یہ ہیچ نہیں ہو جائیں گے، آئیڈیا پورے سے آپ کو کنفرم نہیں ہو جائے گا، آپ ایکشن کو روک کے رکھے ہوئے ہیں. اس کارڈ میں بھی یہی ہے، دیر از سم تھنگ وچ از گوئنگ آن ان سیجیٹیریس پیپل لائف، جس کے اوپر وہ کچھ ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لائن آف ایکشن کیا ہونا چاہیے، اس قسم کی کوئی بات ہو سکتی ہے. وینسڈے کا دن جو ہے 5 آف پینٹیکلز کے ساتھ تھوڑا سیڈنس لیے ہوئے ہے، لیک آف منی کا ایشو ہو سکتا ہے، لونلینس ہو سکتی ہے. لونلینس ہم اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ کوئین آف وانڈ جو ہے وہ بھی اکیلے کام کر رہے ہوتا ہے پرسن، یہ کسی کے ساتھ ٹیم ورک نہیں کر رہا ہوتا. سو اس کا مطلب ہے انہوں نے جو بھی کام کرنا ہے ان کو اکیلے بیٹھ کے کرنا ہے، تو ظاہری بات ہے یہ اپنے آپ کو پھر الون بھی فیل کرتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ارد گرد ویسے بھی لوگ نہ ہو، رومانس نہ ہو، اور آپ اس چیز کو مس کر رہے ہوں. یہ ایک بہت اچھا دن ہوگا تھرسڈے کا. میجیشن کا کارڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو بھی پروسیس کرنا تھا، سوچنے کا، ڈیسائیڈ کرنے کا، پلان کرنے کا، وہ ہو گیا ہے. ٹائم آف ایکشن جو ہے وہ آ گیا ہے، اور چیزیں جو ہیں یا ریکوائرمنٹس جو تھیں پروسیس کی وہ سب کمپلیٹ ہو گئی ہیں. ناؤ یو کین ٹیک ایکشن. اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، جو بھی بلاکیجز ہیں، جو بھی ڈیلیز ہیں، سٹکنس ہے، وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ود ویل آف فارچون. اور معاملات جو ہیں وہ آپ کے لیے کافی زیادہ فیوریبل ہو رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ پلاننگ کا جو فیز چل رہا تھا، اب کوئین آف سورڈز کا کارڈ آ گیا ہے سیٹرڈے والے دن. یو کین سی اہیڈ آف دا ٹائم ناؤ، آگے کیا ہونے جا رہا ہے، کیسے ہونے جا رہا ہے، کیا وہ چیزیں ہوں گی، کس طرح سے ڈیل کرنا ہوگا. سو ایک وزڈم ہے، ایک جس کو کہتے ہیں ہائر پرسپیکٹیو ہے، اوپر سے آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، بگر پکچر سین ہے آپ کے سامنے. ناؤ یو آر ایبل ٹو ایگزیکیوٹ دا تھنگس ویری کلیئرلی اینڈ ویری اوپنلی اینڈ ویری کانفیڈنٹلی. اور پھر 9 آف کپس کا کارڈ ہے، چیزیں لازمی طور پہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہیں، اور سنڈے کا دن ایسا ہوگا یا تو کوئی گڈ نیوز ملے گی، یا اوور آل یو آر فیلنگ ویری سیٹسفائیڈ کہ ہاں جو کام میں نے سٹارٹ کیا تھا، جیسے سٹارٹ کیا ہے، چیزیں جو ہیں وہ بہت بہترین انداز میں نکلی ہیں. ٹھیک ہے، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ پروسیس کا جو سٹارٹ اپ ہی ہوتا ہے وہی ہمارے لیے اتنا زیادہ ہوپ جنریٹ کرتا ہے کہ چیزیں جو ہیں اسی میں کمپلیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ سیجیٹیریس لوگوں کے لیے تھی. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.